اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے سے بڑا غم ہو یا بڑے سے بڑا صدمہ ہو، درود پاک پڑھنے کی برکت سے بڑے بڑے غم و الم سے نجات ملتی ہے۔ بڑے بڑے صدمے جو انسان کی زندگی میں ایک آگ لگا دیتے ہیں، ان آگوں کو بجھا دیتا ہے درود پاک کا پڑھنا۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ رحمت فرماتا ہے۔ تو تصور کریں کہ جو شخص اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہر وقت درود پاک پڑھتا ہو تو اس پر ہر وقت اللہ اپنی رحمت فرماتا ہے، یعنی رحمتوں کی برسات میں وہ شخص آ جاتا ہے۔ جو شخص بھی درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ درود پاک پڑھنے کی برکت سے بڑی بڑی مشکلات سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ جو شخص درود پاک کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، وہ پرسرات پر سے آسانی سے گزر جائے گا۔ جو شخص کثرت سے بہت زیادہ درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے پیاس والے دن وہ امن میں ہوگا۔ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اسے روحانیت میں بھی عروج و کمال حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج میں جس درود کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اور اس کے فائدے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے درود تاج۔ درود تاج پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، فائدے ہیں جنہیں بزرگوں نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے چند فائدوں کا ذکر میں آج ضرور کروں گا۔ میں بھی جب کبھی فاتحہ دیتا ہوں، جب کبھی اثار ثواب کا اہتمام کرتا ہوں، میں بھی جب اپنے سلسلے کے ذکر و اذکار کرتا ہوں، یا جب میں اپنی خاص مراقبے کی یا میڈیٹیشن کی نشست میں سٹنگ کرتا ہوں، یا جب میں بزرگوں کے دیے ہوئے جو سبق ہیں ان کو میں دہراتا ہوں، یا جب میں اپنا شجرہ پڑھتا ہوں، یا جب میں ختم خواجگان کراتا ہوں، ہر موقع پر میں درود تاج کو پڑھتا ہوں۔ اور درود تاج پڑھنے کا معمول میرا سالوں سے ہے، اور درود تاج پڑھنے کی برکتوں کو میں نے خود دیکھا ہے۔ خود میرے اپنے ساتھ وہ معاملات ہوئے ہیں جو کبھی بیان کروں گا میں آپ سے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں خیر و برکت ہو، اس کے رزق میں فراوانی ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ درود تاج کو پڑھا کرے، اور پڑھنے کے بعد دعا کیا کرے۔ کبھی کوئی ایسی مشکل آ جائے، کبھی کوئی ایسی پریشانی آ جائے جس سے نجات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس سے نکلنے کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہیں اور کوششیں بھی کر رہے ہیں، مگر وہ مشکل آپ کی آسان نہیں ہو رہی ہے، وہ پرابلم آپ کی سولو نہیں ہو رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ ایک ساتھ درود تاج پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، 11 دن تک مسلسل اس عمل کو جاری رکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ مشکل آسان ہوگی، یا اس مشکل سے نکلنے کے راستے آپ پر ہموار ہوں گے، یا اس پریشانی سے نکلنے کا حل آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ جو خواتین و حضرات اوراد نرینہ چاہتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ایک سیب پر ایک مرتبہ درود تاج پڑھ کر اس کے 2 حصے کر لیں۔ ایک حصہ ہسبینڈ کھائے اور ایک حصہ وائف کھا لیا کریں، اور روزانہ درود تاج پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ہسبینڈ اینڈ وائف اس پانی کو پئیں اور دعا کریں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے دشمنوں پر فتح و کامرانی ملے، کوئی ہے ایسا حاسد جو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد 7 دن تک 7 مرتبہ درود تاج پڑھ کر دعا کریں۔
دشمن پر فتح و کامرانی کے لیے دعا کریں، پھر آپ دیکھیں کہ کیسی مدد آتی ہے۔ آپ کی جو بزنس والی جگہ ہے، آپ کی جو کاروبار والی جگہ ہے، چاہے آپ بزنس کرتے ہیں، چاہے آپ کی کوئی شاپ ہے یا آپ کی کوئی فیکٹری ہے، آپ یہ چاہتے ہیں اس جگہ پر خیر و برکت ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام بہتر سے بہتر ہو، آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے کام میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں، اور آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ کے ساتھ کچھ پرابلمس چل رہی ہیں، کچھ دشواریاں چل رہی ہیں، ان دشواریوں کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے کام والی جگہ پر بیٹھ کر درود تاج پڑھا کریں، جتنا ہو سکے پڑھا کریں، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 1 مرتبہ، مگر 21 ڈیز تک کم از کم صبح اور شام اپنے کام والی جگہ پر بیٹھ کر درود تاج پڑھیں، پڑھتے ہوئے خوشبو بھی جلا لیا کریں، اور اس کے بعد دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی کاموں میں خیر و برکت بھی ہوگی اور ترقی بھی ملے گی، آسانی بھی حاصل ہوگی۔ جادو ٹونا کے ستائے ہوئے لوگ، منفی اور شیطانی اثرات سے نقصان اٹھائے ہوئے لوگ، نگیٹیوٹی، نگیٹو انرجی اور نگیٹو فورس نے اور ایول آئی نے اگر کسی کی زندگی میں تباہی مچانی شروع کر دی ہو اور اس سے نکلنے کا کوئی حل نہ مل رہا ہو، تو کم از کم 17 دنوں تک درود تاج کو پڑھیں۔ ایک پانی کی بوتل لیں، اسے اپنے سامنے رکھیں۔ جتنی دن میں نے آپ کو بتائے ہیں ابھی، اس میں جو آپ کا پہلا ہفتہ ہوگا، یعنی ابتدائی 7 دن جو ہوں گے، اس میں درود تاج کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد خود پر دم کریں، پانی کی بوتل پہ دم کریں، اور باقی کے جو دن ہوں گے یعنی 7 دن بعد، اس میں صبح، دوپہر اور شام ایک مرتبہ درود تاج پڑھیں، پانی پہ دم کریں، اس پانی کو محفوظ کر لیا کریں، اسے پیا بھی کیا کریں، یعنی اسے کسی بوتل میں محفوظ کر لیں اور دعا کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ نگیٹیوٹی، نگیٹو فورس آپ کی زندگی سے دور ہو جائے گی۔ ان نگیٹو انرجیز کی جو نحوستیں ہیں، جو منفی اثرات ہیں، شیطانی اثرات ہیں، وہ زندگی سے دور ہوں گے، جسم میں بھی ہوں گے تو ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، ریزہ ہو کر جسم سے نکل جائیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی جسمانی بیماری ہے، آپ صحت و تندرستی چاہتے ہیں، شفا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں اور درود تاج کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ کم از کم فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ درود تاج کو ضرور پڑھا کریں۔ پانی پہ دم کریں، اس پانی کو پینا شروع کر دیں اور اس عمل کو جاری رکھیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کو صحت و تندرستی بھی حاصل ہوگی۔ اور اگر منفی یا شیطانی اثرات کی وجہ سے کوئی بیماری لگ گئی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ روحانیت کے جو متلاشی لوگ ہیں، روحانی سفر کے جو مسافر ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ درود پاک اور استغفار کو پڑھا کریں، اور درود تاج سے بھی سلوک کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ درود تاج پڑھنے کی برکت سے انسان کا داخلہ روحانی دنیا میں ہوتا ہے، اگر وہ اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اور کسی کی نگرانی میں رہ کر باقاعدہ طور پہ یہ سفر طے کر رہا ہے، تو درود تاج پڑھنے کی برکت سے روحانی سفر بھی آسان ہوتا ہے۔ اس کا ایک پورا طریقہ ہے، اس کی ایک ترتیب ہے جو بزرگوں نے بیان کی ہے، وہ بھی میں بیان کر دوں گا، لیکن ابھی میں فی الحال یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو روحانی سفر کے مسافر ہیں یا جو روحانی طاقت چاہتے ہیں، روحانیت میں ترقی چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ بالخصوص وہ درود تاج پڑھا کریں اور تہجد کی نماز کے بعد پڑھا کریں۔ تہجد کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، کم از کم 60 ڈیز تک۔ اس کے بعد 1 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ یہ ان کے لیے ہے جو روحانی سفر کے مسافر ہیں، جو ریاضت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کے دیے گئے سبق پر عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ اس کی پابندی کریں۔ اور درود تاج پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد مراقب ہو جایا کریں اور مراقبہ کیا کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی ہے، میرج نہیں ہو رہی ہے، میرج ہونے میں رکاوٹیں ہیں، رشتے نہیں آتے ہیں، رشتے آ کے رک جاتے ہیں، یا رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، یا اچھے رشتے نہیں آتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ ابتدائی 9 دنوں تک ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ درود تاج پڑھیں اور دعا کریں۔ 9 دنوں کے بعد روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کیونکہ یہ پرابلم سالو ہو جائے گی، اور اس میں جو ان کو رکاوٹیں ہو رہی ہیں یا پریشانیاں ہو رہی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔
آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے، کوئی ایسی تمنا ہے جائز، جس کا اظہار آپ کسی کے سامنے نہیں کر سکتے، کسی سے کہہ نہیں سکتے کسی بھی وجہ کی بنا پر، تو اس خواہش کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے، جو جائز خواہش ہے آپ کی، جائز حاجت ہے آپ کی، تو 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، اس کے بعد درود تاج کو 3 مرتبہ پڑھیں اسی نیت سے، اور 21 ڈیز تک پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے حکم سے آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کر رہے ہیں اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی اللہ رب العزت کے حکم سے۔ درود تاج پڑھ کر ہم کس طرح سے اسپریچول پاور کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے روحانیت کا سفر طے کر سکتے ہیں، کیسے روحانی سفر میں اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں، آپ کو ناکامیاں مل رہی ہیں، تو آپ اس سے نکل سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے مختلف قسم کے روحانی عمل کیے اور اس میں وہ کوئی غلطی کر بیٹھے، یا پھر ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہ کیا گیا اور وہ رجت میں مبتلا ہو گئے، تو درود تاج پڑھ کر وہ رجت سے کیسے باہر آ سکتے ہیں، اور کس طرح سے درود تاج پڑھنے کی برکت سے بہت سارے اہل علم حضرات کو، بزرگوں کا فیض بھی حاصل ہوا ہے اور ان کے ساتھ روحانی رابطہ بھی رہا ہے، وہ کیا طریقے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت کچھ آہستہ آہستہ میں ویڈیوز کے ذریعے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے اور ساحروں کے سحر سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح و کامرانی نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ہمارے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آج کی اس نشست میں میرے بولنے میں اور کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔